ایک فقیر شخص اور اس کی بیوی بچے 3 دن تک بھوکے رہے اور کچھ نہ کھایا۔ اس کی بیوی نے کہا، اے بندے خدا، کیا تو ان بچوں کو نہیں دیکھ رہا کہ ان کے چہرے زرد ہو گئے اور ان کے جگر پھٹ گئے ہیں؟ ان میں ہماری طرح قوت برداشت اور صبر نہیں ہے۔ شوہر نے بیوی سے کہا، اللہ کی قسم، میں نے کتنی مرتبہ مزدوری کے لیے چکر لگائے ہیں تاکہ کوئی کام مل جائے اور میں بچوں کے لیے روزی کما سکوں، لیکن مجھے نہ کوئی کام ملا اور نہ ہی کسی نے کام پر لگایا۔ ان بچوں کی بھوک کی وجہ سے میرے جگر میں آگ لگی ہوئی ہے۔ بیوی نے خاوند سے کہا کہ یہ میرا زیور پکڑو اور اس کو بیچ کر اس سے بچوں کے لیے کھانے کا سامان خرید لاؤ۔ اس نے زیور کو لیا اور 2 درہم میں بیچا اور غلہ خریدنے کے لیے بازار کی طرف گیا، لیکن راستے میں ایک آدمی کو کہتے ہوئے سنا جو کہہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے لیے مجھ پر احسان کرو کہ اللہ بے نیاز کو کوئی قرضہ دینے والا ہے۔ اللہ کی قسم، میرے پاس دنیا کی کوئی شے نہیں ہے۔ فقیر نے وہاں سے گزرتے ہوئے یہ سنا تو اس نے کہا کہ یہ 2 درہم اللہ تعالیٰ کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے لیے لے لو۔ پھر کھانا لیے بغیر بیوی کے پاس گھر جاتے ہوئے ڈرنے لگا کہ بیوی سے برا بلا کہے گی۔ اس کے بعد وہ مسجد کی طرف چلا گیا، لیکن اپنے کام میں وہ متشکر تھا جو اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا تھا۔ جب رات کو اپنی بیوی بچوں کے پاس آیا تو اس کے وعدہ کا ٹائم ختم ہو چکا تھا۔ بیوی نے اس سے کہا کہ تو نے میرے سونے کے زیور کا کیا بنایا اور تو نے میرے بچوں کو بھوک کی حالت میں چھوڑا ہے؟ شوہر نے اپنے تمام معاملات، مسائل اور سوال کو قبول کرنے کا واقعہ اپنی بیوی کو بتایا۔ بیوی نے یہ سن کر اپنے شوہر سے کہا، اگر تو نے یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے تو وہ بے نیاز، نعمت والا اور وفادار ہے، اور جو تو نے مالک حقیقی کے ساتھ معاملہ کیا ہے وہ کیا ہی اچھا معاملہ ہے۔ پھر اس نے شوہر سے کہا، یہ میرا باقی زیور سارے کا سارا ہے، اسے پکڑو اور اس کو بیچ کے ہمارے لیے غلہ خرید لاؤ۔ اس نے زیور لیا اور بیچنے کے لیے نکلا، لیکن کسی نے اس سے نہ خریدا۔ وہ زیور لے کر واپس بیوی کے پاس آنے لگا تو راستے میں اس نے ایک شکاری دیکھا جو ایک مچھلی کی خریداری کے لیے لوگوں کو بلا رہا تھا۔ اس فقیر نے شکاری سے کہا، اے بھائی، تم اس زیور کو مجھ سے لے لو جس کی قیمت بازار میں مندی ہو رہی ہے، اور مجھے یہ مچھلی دے دو جو تم پر بے قیمت ہو رہی ہے۔ شکاری نے فوراً اس کی بات مان لی اور اسے ایک مچھلی دے دی۔ وہ مچھلی کو لے کر گھر بیوی کے پاس آیا تو بیوی نے جب اسے دیکھا تو راضی ہو گئی اور مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اس میں سے ایک پتھر نما چیز نکلی جسے وہ پہچانتی نہیں تھی۔ اس کا شوہر اس پتھر نما چیز کو تاجروں کے پاس لے گیا۔ جب انہوں نے دیکھا تو کہنے لگے، یہ پتھر نہیں ہے بلکہ یہ ایک نایاب موتی ہے جس کی بازار میں کوئی قیمت نہیں ہے، یعنی کہ یہ بہت ہی زیادہ قیمتی موتی ہے، اور تاجروں نے اس کی قیمت میں مبالغہ آرائی کی ہے۔ بالآخر اس کی قیمت 14,000 درہم تک لگی۔ اس نے اتنی بھاری قیمت میں فروخت کیا اور درہموں کو لے کر گھر آیا۔ بس جب گھر والوں نے دیکھا تو سارے اس سے خوش ہوئے اور ان کی پریشانی اور غم دور ہو گیا۔ اسی دوران ایک سائل دروازے پر آیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ والو، جو اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے اس میں سے مجھے بھی کچھ دانے دے دو۔ تو فقیر نے اس سے کہا، ہم ساروں کے لیے تمام مال میں سے آدھا ہوگا اور جو باقی مال بچے گا وہ تنہا آدھا تیرا ہوگا، اور اگر تو اس تقسیم پر خوش ہے تو ٹھیک، ورنہ ہم آپ کو اس سے بھی زیادہ دے دیں گے۔ سائل نے کہا کہ میں بہت خوش ہوں۔ چنانچہ وہ سامان لادنے کے لیے سواری لینے گیا لیکن واپس نہ آیا، اور یہ آدمی اس کے انتظار میں کھڑا رہا، لیکن کچھ دیر کے بعد وہ شخص سو گیا اور اس نے سائل کو خواب میں دیکھا اور اسے پوچھنے لگا تو اس نے جواب دیا، اے خدا کے بندے، میں سائل نہیں ہوں بلکہ میں تو فرشتہ ہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے تیری طرف بھیجا ہے تاکہ جو تجھے دولت دی ہے اس پر تیرے صبر کو جان سکے، اور میں تم کو یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے 2 درہموں کو قبول فرما لیا ہے۔ اس کے بدلے میں تم کو 14,000 درہم بھی عطا کیے اور آخرت کی ایسی نعمتیں بھی تیار کی ہیں جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں اور کسی کان نے سنا نہیں اور کسی دل میں اس کا خیال بھی نہیں گزرا ہوگا، اور تجھے خوشخبری ہو کہ تو نے وہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیا تھا، اور وہ پاک ذات کسی کے خلوص والے معاملہ سے اس کو محروم نہیں کرتا۔ لہٰذا اللہ کو دیتے ہوئے یہ مت سوچے کتنا دے رہا ہوں، اگر وہ قبول کرنے پہ آئے تو اس کے بدلے میں ایک کے بدلے ہزاروں کی تعداد میں دیتا ہے۔